قرآن پاک کا حوالہ 18واں پارہ، سورت کا نام ہے سورت الفرقان۔ یہ میرے سامنے قرآن پاک کھلا ہوا ہے۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ پہلی آیت، برکت دینے والا صرف اللہ ہے۔ سنو سنو، برکت دینے والا صرف اللہ ہے، جس نے تھوڑا تھوڑا قرآن، تھوڑا تھوڑا فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب اپنے پیارے بندے پر نازل کی ہے۔ قرآن نازل کرنے والا اللہ ہے تو برکت دینے والا بھی صرف اللہ ہے۔ جی آپ نے ان کی باتیں سنی، ان کا کہنا کہ برکت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ سورہ فرقان کی انہوں نے پہلی چند آیتیں پڑھی، میں اس کا انکار نہیں کرتا، اور میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتا دیجئے کس بندے نے اس چیز کا انکار کیا؟ سب بندے مانتے ہیں، ہم اہل سنہ والجماع بھی مانتے ہیں۔ آپ کا کہنا کہ برکت دینے والی اللہ کی ذات ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن آپ نے ایک اور بات کی۔ یہ میرے ہاتھ میں دھاگا ہے، میں قبر پر چلا گیا، قبر پر میں نے دھاگا رکھا، یہاں بھی اور یہاں بھی، اور قبر والا دھاگا لے کر آ گیا۔ یہ قبر والا دھاگا گھر میں رکھوں گا تو برکت آ جائے گی۔ قبر کا نمک اٹھا کر لے آیا، گھر میں ڈالوں گا برکت ہو جائے گی۔ قبر کی مٹی لے آیا، گھر میں ڈالوں گا برکت ہو جائے گی۔ اسی کا نام شرک ہے۔ قبر کی مٹی میں برکت نہیں ہے، قبر کے نمک میں برکت نہیں ہے، قبر کے دھاگے میں برکت نہیں ہے۔ تبارک، برکت دینے والا صرف کون ہے؟ اونچا اونچا کون ہے؟ کسی کے قبضے میں برکت نہیں ہے، برکت اللہ کے قبضے میں۔ اللہ نے برکت ڈالی کہ قبروں سے تبرک حاصل کرنا یہ جائز نہیں، اگر کوئی حاصل کرتا ہے وہ مشرک ہے۔ میں پہلے آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بتا دیجئے شرک کی تعریف کیا ہے؟ شرک کس کو کہتے ہیں؟ یہ آپ مجھے بتا دیجئے، میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ آپ ماشاءاللہ مشہور و معروف ہیں، تو آپ بتا دیجئے شرک کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، انبیاء، اصحاب، اولیاء سے تبرک حاصل کرنا، ان کی قبروں سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے، ثواب ہے۔ خاص کر پیر و مرشد اور والدین سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے۔ آپ کا کہنا کہ شرک ہے، تو میں آپ کو آپ نے قرآن پاک پڑھا، میں آپ کو قرآن پاک سے دلیل دیتا ہوں۔ دوسرا پارہ ہے تابوت سکینہ، جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، ان سے بنی اسرائیل نے فائدہ حاصل کیا، ان تبرکات سے بنی اسرائیل نے فائدہ کیا اور ان کو فائدہ حاصل ہوا، یہ دوسرے پارے کے اندر ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، قمیص مبارک سے ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ برکت دینے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن ان اولیاء کے توسل سے، ان انبیاء کے توسل سے، ان اصحاب کے توسل سے برکت اللہ دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ یہ سورہ یوسف کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ سورہ یوسف قرآن پاک کے اندر، قرآن پاک سے باہر نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی قمیص مبارکہ میرے کفن کے نیچے بدن سے متصل رکھنا، اور منہ مبارک، ناخن مبارک اور میرے منہ اور پیشانی پر رکھ دینا، برکت کے لیے انہوں نے کہا تھا۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ ایک عورت نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک چادر پیش کی،
اور عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو یہ پہننے کے لیے پیش کر رہی ہوں، تو آپ نے اس کو تہمت کی صورت میں پہن کر باہر تشریف لائے۔ ایک صحابی نے اس چادر کی تحسین کی اور سوال بھی کر لیا، تو صحابہ کرام نے اسے کہا کہ تو نے اچھا نہیں کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے خود اپنے لیے پسند فرمایا ہے، اور یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ آپ کسی سائل کو محروم نہیں فرماتے۔ اس کے باوجود سوال کر لیا تو اس صحابی نے کہا کہ میں اس کو پہننے کے لیے نہیں بلکہ اپنے کفن کے لیے طلب کر رہا ہوں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے عطا فرما دی۔ اس سے ثابت ہوا کہ تبرک حاصل کرنا صحابہ کی بھی سنت ہے، صرف ہماری نہیں، صحابہ کی سنت ہے۔ صرف آج کل لوگ دیکھتے ہیں مزارات پر جانا، یہ چیز کرنا، وہ چیز کرنا، ان کو یہ نظر آتا ہے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، سنن نسائی، اس کے اندر جو احادیث موجود ہیں، موجودہ احادیث پر ان کی توجہ نہیں جاتی۔ ان مزارات کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے، اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے، برکت دینے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن توسل کے ساتھ، ہم توسل کے ساتھ مانگتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں مانگتے، ہم ڈائریکٹ نہیں مانگتے، ہم توسل کے ساتھ انبیاء، اصحاب، اولیاء تمام کے توسل پیش کر کے ہم جو چیز چاہتے ہیں وہ مل جاتی ہے۔ ہم مزارت پر جا کر ان کی چادر، نمک، تیل وغیرہ اٹھا کر یہ نہیں کہتے یہ قبر والا برکت دے گا، نہیں، یہ تمہارے اندر یہ باتیں موجود ہیں، ہمارے اندر باتیں نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ برکت دینے والا وہی ہے لیکن ان کے توسل سے دے گا۔ ہم کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمیں برکت ڈالے گا اس کے اندر، یہ چیز دے گا، نہیں، دینے والا وہی ہے لیکن ان کے توسل سے دے گا۔ یہ آپ اپنے ذہن کے اندر جو خدشہ ہے وہ نکال دیجئے۔ آپ نے قرآن پاک پڑھا، ہمیں قرآن پاک نہیں آتا ہے۔ اگر میں اور دلائل پیش کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں، لیکن صرف آپ کو قرآن اور حدیث سے دلیل دینا مراد تھی، وہ میں نے آپ کو پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اس کے ساتھ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔